بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تفصیلات نبوت ابراہیمی. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تفصیل جو ابتدا تا انتہا توحید کا سبق، توحید کی حقیقت. اس دنیا میں انسان کو جو ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہر چیز کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے، تو اطاعت و فرمانبرداری عبادت انسان کی زندگی میں ہر کام اس نے جس طرح کرنے کو کہا ہے، جس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کو صحیح سمجھ کر یقین رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھالنا، اس کا نام ہے عمل صالح. وہ عقید توحید کو ثابت کرنے والی چیز، اور جن چیزوں کو جن وجوہات کی بنیاد پر ناجائز، حرام، برے، خبیث، خراب قرار دیا ہے، اس کو خراب جاننا. جبکہ دنیا داروں کی فطرت، دنیا داروں کے تقاضوں کے لحاظ سے دنیا میں آگے بڑھنے کا ظاہری طور پر اچھا ذریعہ دکھائی دیتا ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر کم عمری سے توحید کا درس کیسے شروع کر دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا، فرد واحد ہوتے ہوئے، ساتھ میں کوئی بھی نہ ہوتے ہوئے، توحید کا پیام گھر کی بنیادوں سے شروع کیا، گھر میں پرورش کرنے والوں سے شروع کر دیا، پھر دوستوں احباب کے حلقے سے شروع کیا، پھر جہاں جب جیسے موقع ملتا غیر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کی حرکات کو دیکھتے تو منع کرتے، اس کی قباحت برائی کا ذکر کر دیتے. یہی پہلو آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچی، یہ بھی اعلان کر دیا کرنے والوں کے روبرو، دیکھو تم تمام کے تمام تہوار منانے کی، عید منانے کی شکل میں سب کے سب باہر جاتے ہو، مخصوص دن میں جو سال میں فلاں دن ہوا کرتا ہے، تو اس دن دیکھ لینا میں تو نہیں آؤں گا. ان سارے کے سارے جن کو معبود کا، اللہ کے برابر کا درجہ دے رکھا ہے تم نے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. چنانچہ کر بھی دیا. اس کی تفصیلات ذکر کی جا چکی. یہ بات حکومتی سطح تک پہنچ گئی. حکومت جو بادشاہ حکومت تھا نمرود، اور حکومت کے ارباب سارے گواہوں کی تکمیل کے بعد، اور آپ کو بھی انکار نہیں تھا، بتوں کے ساتھ بدسلوکی کس نے کی ہے. آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا، سخت سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے، قتل بھی نہیں کرنا، جیل کی سلاخوں کے بیچ میں بھی نہیں ڈالنا، دھیرے دھیرے بھی نہیں مارنا، بلکہ ایک بڑی آگ کا انتظام کرنا، آگ میں زندہ ان کو پھینک ڈالنا اور زندہ جلا دینا. ان تمام چیزوں کی تفصیل گزری، تو چنانچہ آخر میں فیصلہ رائے
کثرت کے ساتھ بلکہ بالاتفاق، چونکہ سب کے سب مشرک تھے، یہ کہہ دیا ابراہیم کو جلا دو۔ کیا ہوگا جلانے میں؟ تمہارے بتوں کے ساتھ بدسلوکی کر کر چور چور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بکھیر دیا۔ اگر ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا ہے، تو اس میں ہمارے معبودوں کی مدد ہوں گی، دوسرے نئے معبود بنا لیں گے، سارے معبود خوش ہوں گے۔ اگر سزا دینا ہی ٹھہرا، ان کو ہلاک و برباد کرنا ہی ٹھہرا، ان کو تم فاعلین، بس یہی کرو۔ اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر دیا گیا۔ کوئی 40 دن کے آس پاس گہرا بڑا گڑھا، اس کی اونچی دیوار قریب 100 فٹ کی، ساری قوم اطاعت عبادت سمجھ کر لکڑیاں جمع کرنے لگی، اس لیے کہ ان لکڑیوں سے اس شخص کو جلانا ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ نظر و نیاز کرنے لگے، منت مانگنے لگے۔ ان دنوں میں کوئی بیمار تھا، میں بیماری کم ہو جائے میں اتنے لکڑیاں ڈال دوں گا، میرا کام بن جائے میں اتنے لکڑیاں ڈال دوں گا۔ فرضی ذہنی اعتبار سے جس کو اللہ وحدہ لا شریک میں جن کو شریک کر رکھا تھا، اب ایسا کرنے میں اس کو عبادت کا کمال سمجھے۔ دین حقیقی اگر بات سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے جتنے اسباب کرتے ہیں وہ بھی قابل عبادت ہوتے ہیں۔ مثلا مسجد کے لیے اذان سننے کے بعد نماز کی ادائیگی کے عنوان سے جتنے قدم چلتے ہیں، ہر قدم پر ثواب ہے۔ ارادہ عبادت کی تکمیل کرنے کے لیے ہے، تو جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ عبادت میں شامل ہیں، ثواب ہے۔ اسی طرح عبادت میں کئی دنیاوی غرض کے ارادے سے جا رہے ہیں، وہ عبادت میں داخل نہیں ہے۔ تو انہوں نے عبادت اپنے فرضی ذہنی اعتبار سے بنائے گئے معبود اس کے لیے سمجھ بیٹھا تھا، تو لہذا اس کی گستاخی کرنے والے کے لیے جس سے جتنا ہو سکتا تھا انتظام کرتے گئے، جلائی گئی۔ اس درمیان میں 20 واقعات ہوئے، جبریل امین آئے، پیام خداوندی پہنچا، آپ توکل کی کمال تک پہنچ کر اس کا مظاہرہ کیے، چنانچہ ڈال دیا گیا۔ ادھر ڈالنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہوئی، ہر چیز کائنات کی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، تو ہم نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ اے آگ جس کو جلایا گیا ہے، اے آگ تیری فطرت کو جس نے میں نے بنایا ہے، جلانا کام ہے تیرا، اس جلانے والی کیفیت کا کام آج نہیں کرے گی۔ شکل و صورت میں آگ رہے گی، بھڑکتے رہے گی، بجھے گی نہیں، جلانے کا عمل نہیں کریں گی۔ جانوروں میں بعض جانور ہیں آگ میں جلتے نہیں، قدرت کے پاس سارے انتظامات ہیں۔ جو بھی ہوا ہوگا ہے، تفاصیل مختلف رائے خیال کا اظہار ہے۔ کسی نے کہہ دیا وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر پیدا کر دی، آگ اپنا کام کر رہی تھی مگر آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی ہوا ہوگا، آگ تو انسان کو جلاتی ہے، جلانے کی فطرت
جو اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یہ ارشاد فرما دیا آگ سے، اس چیز پہ معمور کر دیا، اے آگ تیرا کام جلانا، تیری عبادت ہے تیرے رب کے لیے تیری طرف سے، لیکن اس وقت تو جلتے ہوئے رہنا، لیکن اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جانا، اور ٹھنڈک اتنی بھی نہیں ہونا کہ ٹھنڈ سے سکڑ کر مر نہ جائیں، سلامتی والی رہنا. جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے صرف پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے حد تک. تیرے لیے میرا حکم یہ ہے، پہلو نکالو. صحیح توکل اللہ تعالیٰ پر جب بندہ کرتا ہے، متوکل علی اللہ بن جاتا ہے، تو اس کا رب اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. وارادو بھی کیدن، ساری کے ساری قوم مل کر اپنی چال چلی، مکر و فریب کا جال بچھا دیا. ہوا کیا؟ وجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو ناکام و نامراد بنا دیا. بلکہ ان کا یہ عمل گستاخانہ اللہ کے مخصوص بندے کے ساتھ جب کیے، کیوں کیے؟ للہیت، وہ اللہ کا ہے اس لیے، اللہ کا پیام بتاتا اس لیے، اللہ کو صحیح شناخت اور پہچان رکھتا اس لیے، اس ذات کی طرف جو تم پر لازم ضروری اور فرض ہے ایمان رکھنا لانا، اس بنیاد پر اس کے خلاف ہو جاتے ہو. تو لہذا اس کی ایک تفسیر میں اکثرین بمعنی حالکین، ہلاک کرنے والے خود ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. ان کی بربادی کی داستان الگ ہے. عذاب کی شکل میں ان کے لیے مچھروں کی کثرت پیدا کر دی. نمرود کا خود بیان کو بھی ذکر میں لاتے ہیں. اس کے قوم کے لوگوں کو مچھر ڈستے ہوئے، کھاتے ہوئے اور اس میں مرتے ہوئے اس نے دیکھا. اور خود نمرود کے لیے ایک مچھر تھا تو مچھر معمور تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو معمور کر دیا تھا جو تمہیں دکھائی دیتا تھا مچھر کی شکل کا. فرشتوں کیا شکل ہوتی نہیں بتا سکتے آپ. اس کی ناک میں داخل ہوا، ناک کے سوراخ سے بھیجے تک پہنچا، دھیرے 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 اس کے بھیجے کو چاٹنے لگا. اس کے بعد طویل عمر تک اس کو اتنی بے چینی تکلیف ہوتی تھی. جو بھی ملنے آتا تو کہتا کہ اسی شرط کے ساتھ ملو گے. ایک چیز مارنے کی رکھ دی گئی تھی، سر پہ 2-4 مار مارو، ذری دیر کے لیے سکون ہوتا. پھر ہوتا جو آتا اس کو مارنا جانا، مارنا جانا وغیرہ وغیرہ. تو ان کی چال انہی کے اوپر الٹے پڑ گئی. یہ قدرت نے کیا. اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمنان اسلام سے، دشمنان توحید سے انتقام لیا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا، نجات دلا دی. ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی بھی تھے، لوط علیہ السلام. جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی جن کا نام ہاران تھا، وہی ہاران عربی میں ہارون ہو جاتا. ہاران، ہروان، ہاران تھا. ان کے فرزند تھے. جو ہاران ہیں کہتے ہیں کہ وہی
ان کا لقب تھا آزر، جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بھی پرورش کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس جیسے ماحول میں کسی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا کہ تو حضرت لوط نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب تک رہنا تھا رہے، سکون نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہو گیا، ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرتے وقت پر لوط تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھیں، حضرت سارہ تھی، دو چچا زاد بہن ہی تھی، ہاران کی بیٹی تھی، یعنی پیغمبر لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ بس یہ تین افراد مل کر بابل علاقہ عراق سے ملک شام کوچ کر گئے۔ ملک شام میں قیام کیے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام بھی ملک شام کا اس علاقہ بیت المقدس کے قریب ایک مقام کے پاس۔ تو ہم نے لوط کو ابراہیم علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف ہجرت کروا دی جس کے اندر سارے جانے والوں کے لیے بھی برکت ہی برکت ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے۔ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کی رہائش گاہ رہی ہے۔ ان کے طفیل میں خیر و برکت سے زمین معمور ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مخلص ہو جاتے ہیں بندے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب بھی بہت بہت زیادہ وسیع فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، پہلے تو اولاد ہی نہیں تھے آپ کو، پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا پر درخواست پر ہم نے اسحاق کو عطا کر دیا۔ یہاں وقت مطلق۔ پھر دوسری بات وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ یعنی اولاد کی خوشی عطا فرمائی، اولاد کی خوشی کے ساتھ ساتھ اولاد کی اولاد کو بھی عطا کر دیا، یہ زیادہ خوشی اضافہ کر دی یعقوب کو۔ چاہے اسحاق ہو، یعقوب ہو، ابراہیم ہو علیہ السلام، یہ تمام کے تمام بڑے نیک صالح بندے تھے۔ تو نیکی سے جڑنے پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی کیسے؟ نہ صرف انعامات سے نوازا بلکہ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، رہنما بنا دیا، امام بنا دیا۔ اب ہم ان کے پاس احکام جاری کرتے تھے، وہی فرماتے تھے، انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے، سمجھانے، بتانے کے طور طریقے، اور یہ بتایا کرتے تھے، ہر اچھے کام کی تاکید نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو مائل کرتے تھے، لوگ مائل ہوتے تھے، اور پھر نماز کو اس کے اوقات پر آداب کے ساتھ قائم کرتے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی رزق کی جو شکل مال وغیرہ کی ہے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے تھے، یعنی ایمان پر باقی رہنے کے جو تقاضے ہیں، جو احکام کرنے کے ہیں، سارے کے ساری چیزوں کے اوپر قائم اور باقی رہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ سارے کے سارے ہماری پرستش کرتے تھے، کانوا لنا عابدین۔ جب ان کے ساتھ رہتے ہوئے کام میں تھے لوط، تو ہم نے بھی ان کو پیغمبری سے نواز دیا، علم و حکمت والی چیزیں، نبوت والی چیزیں، مفید علم والی چیزیں ان کو بھی دے دیا۔ اور جب یہ بھی ان کی اپنی بستی میں جہاں گئے تھے، وہاں کے لوگوں سے آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ وہ بستی جو کہ انتہائی خبیث، انتہائی برے قسم کے عمل کیا کرتی تھی،
جس کی وضاحت تفصیل قرآن میں کئی جگہ گزری ہے، اگلے پاروں میں اور مزید آئے گی، 100 زائد مرتبہ آئے گی. یہاں صرف اشارہ ہے. تو اللہ کا ارشاد، یہ قوم بہت ہی بدترین فسق و فجور کرنے والی شریر قوم تھی. ہم نے اس قوم سے، ایسی قوم میں ان کو کر کر اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی ہمارے خصوصی رحمت و کرم میں، یعنی اس فہرست میں شامل کر لیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست میں آ گئے. انہو من الصالحین، واقعی پیغمبر لوط بھی بڑے نیک انسان تھے، وہ اہلیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا تھا. یہ واقعات پیغمبروں کا ذکر کر کر اس زمانے کے یا قرآن کے نازل ہونے سے لے کر جب تک رہے گا، ہر ایمان والے کو بھی تم بھی صالح بن سکتے ہو. وہ صلاحیت اگر ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہوگی، اور پھر دنیا داروں کی خوف، ہراسمنٹ اور مختلف قسم کے یہ چیزوں کا بھی سامنا کبھی کبھار مختلف شکل و صورت میں ہو سکتا ہے. پورا توکل اللہ پر رکھو گے تو جس سے ان بندوں کو اللہ نے نجات دلائی ہے، انتہائی بڑے انعامات سے نوازا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارا بھی اپنا حق ہو سکتا ہے. سورہ انبیاء ہے، پیغمبر موسیٰ کا، پیغمبر ہارون کا انتہائی اختصار کا ذکر شروع ہوا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیل کے ساتھ، پھر اشارے اور انتہائی اختصار یعنی بغیر وضاحت کے پیغمبر اسحاق کا، پیغمبر لوط کا، پیغمبر یعقوب کا تذکرہ یہاں تک ہوا. اب اس کے اوپر والے سلسلے کا کچھ ذکر اگلی آیت میں کرتے ہیں. پیغمبر نوح علیہ السلام ان کی قوم کا، تو پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ تذکرہ آئیں گا. تفصیل قرآن میں پیچھے گزری ہے، پھر آگے بھی آنے لگیں گی. سبحان اللہ بحمدہ.